لوگ کسی سے انفلوئنس ہوتے کیوں ہیں. صحیح. اور انفلوئنس ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان کی فطرت کے اندر ہوتی ہے کہ انسان کو فالو کرتا ہے. صحیح. اور وی ٹچڈ اپان دیٹ, اور یہ بھی وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ایز ویل کہ جب انسان سے امپریس ہوتا ہے تو دس از ناٹ اے نیو فینومینا. ٹھیک. یہ دس ہیز بین ہیپننگ تھرو آؤٹ ہسٹری. میں دین کی طرف تو بعد میں آتا ہوں. اگر آپ تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ دیر واز اے ٹائم ان ہسٹری جب کہ فائٹرز کو بہت زیادہ وینریٹ کیا جاتا تھا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب کہ آپ کے یہ آپ سمجھ لیجئے جو سائنٹسٹ وغیرہ کو بہت زیادہ وینریٹ کرنا شروع کیا. دس واز ان دا 1800s آپ سمجھ لیجیے. اور کیونکہ اس وقت رینیسا کے بعد جو ہے نا وہ دور ایسا آ گیا کہ لوگوں نے اب ریلیجن کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کرنا شروع کر دیا. اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ فلاسفی کلام کی طرف اور سائنٹیفک ٹینجیبل نالج کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو ان کی بہت ویلیو بڑھ گئی, لوگوں نے ان کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا. پیپل لکڈ اپ ٹو دیم. اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم رسپیکٹ کی بات کریں تو یہ وہ لوگ تھے کہ people aspire to be like them and people wish that their children become like them. یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے کہ میں اگر کہیں نہیں پہنچا, چلو میری جو اولاد ہے نیکسٹ جنریشن وہ وہاں کہیں پہنچ جائے. اور پھر اب آگے آتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ چینج ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے ٹورڈز entertainment personalities towards the end of the 19th century, the 20th century. تو آپ کو نظر آتا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کرتی ہے, چاہے وہ باسکٹ بال کی بات ہو, چاہے وہ فٹ بال کی بات ہو, چاہے وہ کرکٹ کی بات ہو, بالی ووڈ, ہالی ووڈ. ایگزیکٹلی, دیز ور دا پیپل ٹو فالو. ایوری ون نیو اباؤٹ ایکٹر ایکٹریسز, ایوری ون نیو اباؤٹ آپ کے کرکٹرز, فٹ بالرز. شاہ رخ کا کریز بڑا تھا 90s. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد آپ 2000s میں آتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے رونالڈو, میسی, مطلب پیپل وڈ کل فار دیم. یہ سچویشن ہو گئی تھی. اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دس ہیز چینج, ڈائنامک ہیز چینج. اور یہی فطرت, انسان کی فطرت جو انسان کو فالو کرنے کا شوق ہے, اب یہ لوگ انہیں فالو کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو. اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں دے ہیو لرنڈ وٹ پیپل وانٹ. صحیح. اور لوگوں کو کیا چاہیے, لوگوں کو جو ہے نا وہ فحاشی چاہیے, کمروں میں جھانکنے کا شوق چاہیے. مطلب وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دوسرے کی دیکھو کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, پرائیویٹ لائف کے اندر انٹرسٹ چاہیے ان کو. یہ دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ مٹیریلزم کا دور ہے, لوگ سارے کے سارے پلے بڑے ہی اسٹیم کے اوپر ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, مینجمنٹ کے اوپر. تو اب ان کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا, جو ہے وہ مٹیریل ہے. تو اب جو بندہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ کے مٹیریل گین کی بات کرتا ہے, کوٹ ان کوٹ ویلتھ انفلوئنسر, جو بھی آ کے ویلتھ انفلوئنسر بنتا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ ایسے جو ہے نا وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ چیز آپ کو دین میں بھی نظر آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جیسا قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارے بیچ میں سے ہی, تمہارے درمیان میں سے, تمہاری جنس میں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھا سکیں بات. تو مطلب اگر وہی نازل کرنی ہوتی خالی, ہم صرف ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی بات کریں, اگر وہی ڈائریکٹلی پہنچانی ہوتی تو افراد کو ڈائریکٹلی سلیٹیں مل جاتی, ڈائریکٹلی کتب مل جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا, انبیاء اور رسول کو بھیجا. کوئی فالو کرے نہ کرے, دیٹ از اندر کویسچن. البتہ یہ ہیومن سائیکی کی جو نیڈ ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ یہ فالو ہی لوگوں کو کریں گے, ایگزامپل نہیں ہوگا تو فالو نہیں کریں گے. تو دس ہیز براٹ اس ویئر وی آر ٹوڈے. یعنی کہ یہ نیچر میں تو ہے, آبویس سی بات ہے, فالو تو کرنا ہے. زیادہ تر ہیومن بینگز ہیں بھی فالوور. بالکل. بٹ یہ جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ اب مٹیریلسٹک لوگوں کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے, جیسے ایلون مسک. میرا نہیں خیال کہ اس کو اس لیے زیادہ پسند کرے گا کہ وہ جینیس ہے بہت ان دا سائنٹیفک ریلم. آئی تھنک کہ مین ریزن وہ اس کا بلین ہیڈ اسٹیٹس ہے. اسی طرح بل گیٹس کا بھی مین ریزن وہی ہے, اور جیف بیزوس کا بھی مین ریزن وہی ہے. بٹ یہاں پہ آئی تھنک کہ تھوڑا سا وجی بھائی, آئی لائک یو ٹو شیڈ لائٹ کہ ہم مٹیریلزم ایک حد تک ٹھیک ہے, ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کمانے سے اسلام منع کرتا ہے, دین منع کرتا ہے. کیونکہ میں نے ایک کانفرنس میں ایکچولی جا کے بات کی اس پہ, بہاول پور میں ایک کانفرنس تھی اسلامیہ یونیورسٹی میں. وہاں سی اوز آئے ہوئے تھے ٹاپ کمپنیز کے, یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہوتی ہیں اس کے, کچھ یہ اپنا فری لانسرز آئے ہوئے تھے. تو میں نے وہاں بتایا کہ برکت کے طریقے کیا ہیں, پیسے میں برکت کے طریقے کیا ہیں. تو دے ور کوائٹ سرپرائزڈ. دے سیڈ کہ ہم پہلی بار ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ دین پیسہ کمانے سے روکتا ہے. ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے, نہیں مفلسی اور سادگی اور صوفی مزاج. تو یہ یوتھ کو ہم میسج نہیں دے رہے کہ ہاں یہ ویلتھ اور یہ چیزیں ٹوٹلی ہی کوئی نیگیٹو کونوٹیشن ہے. تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس, جو ہے کہ ویلتھ منع ہے اسلام میں؟ نہیں دیکھیے, اگر آپ دین کی تعلیمات دیکھیں تو زکوٰۃ اسی پر واجب ہے
جو جس کے پاس مال ہوگا. دین میں قرآن میں آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھیں تو بزنس ٹرانزیکشنز کے متعلق کس طرح سے بات کی گئی ہے, انہیریٹنس کے بارے میں کتنی بات کی گئی ہے. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں لین دین کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں کے معاملے میں, تو دین نے کتنا فوکس کیا ہے تعلیم کے اوپر, مال کی صحیح یوز کے اوپر, یتیم کے اوپر خرچ کرنا, غلام کو آزاد کرنا, غلاموں کے ہر چیز جو ہے اٹ کمز ود منی. جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں میں مال دے لیکن وہ مال ہمارے دل میں داخل نہ ہو. تو انفارچونیٹلی ہمیں دین نے یہ مزاج دیا ہے کہ مال تمہارے لیے کسی چیز کا ذریعہ ہے, مال تمہارا مین آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مال تمہارا مین آبجیکٹیو ہے, مین سورس ہے, تمہارا الہ ہے تمہیں تمام خوشیاں دینے کے لیے. اور یہ تاریخ میں انسان کے ساتھ چلتا آیا, چاہے قارون کی ایگزامپل لے لیں, چاہے کسی کی بھی ایگزامپل لے لیں, لوگوں نے آئیڈیلائز کیا بیکاز پیپل equate wealth with power and people are actually looking for power. پرانے warriors having the desire کہ ہماری ٹیلز کہانیاں سنائی جائیں. عرب میں لوگ جو ہے قصے سنائے جاتے تھے, لوگوں کے ٹیل سنائے جاتے تھے تاکہ ان کے نام یاد رکھیں. تو this has been the innate nature of man. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اس کی طلب میں پیچھے نہیں بھاگو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, جب تم اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے تو اللہ تمہارا نام بائی ڈیفالٹ اپنی مخلوق میں زندہ رکھ دیتا ہے. اور سب سے بڑی چیز تمہارا اصل مقصود تمہاری آخرت ہے. اگر مال ذریعہ بنتا ہے تمہاری دنیا سے چپکنے کا, دنیا کے ساتھ کلوز ہونے کا, تو تمہارے لیے یہ بہت ہی وبال بنے گا. لیکن مال تم اپنی خوشی کے لیے بھی خرچ کرتے ہو. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات کی کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. نوئنگ فار اے فیکٹ کہ ایک بندے کو اگر مال دیا جائے تو وہ اس کے حلیے سے دکھے, یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے. ہم انفارچونیٹلی صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیئر ٹائم جو اسٹرگل تھی, جس میں ریکوائرڈ تھا, اسٹیج تھا جہاں پر سیکریفائسز تھیں, ڈیفیکلٹیز تھیں, ہم اس کو ایک کمپلیٹ اسلام کی تصویر لیتے ہیں. whereas we know کہ جب فتوحات ہوئے, عمر بن الخطاب کے ٹائم پر آئے, اور جب لوگوں کو کی ویجز بڑھی, ان کی پینشنز بڑھی, امہات المومنین کو ملا, تو صحابہ کو اتنا مال ملا کہ شاید وہ اس بات پہ فکر کرنے لگے کہ ہمارے لیے شاید دنیا میں نہ ریوارڈ مل گیا. تو ہمیں کبھی روکا نہیں گیا, بٹ ہمیشہ ایک مزاج دیا گیا ہے کہ دس از ناٹ یور ٹرو گول. یہ تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. تمہیں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, تمہیں کسی کے سامنے محتاج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تم دینے والے بنو نہ کہ لینے والے بنو. تو یہ ویلفیئر کمیونٹی والا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ہاں, ویلفیئر سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے لیکن ویلفیئر سوسائٹی نہیں ہے. تو لوگ ہمارے مسلمانوں کو ہم یوتھ کلب کے تھرو یہی بتاتے ہیں, بیکم فائنینشلی اسٹرانگ, بیکم انٹلیکچولی اسٹرانگ, بیکم اسپرچولی اسٹرانگ, بیکم فزیکلی اسٹرانگ. یہ تم کرو گے تو دیٹ از وین یو آر گوئنگ ٹو بی اے گڈ انفلوئنس in the society, also on your family and outsiders. تو یہ آپ کو ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے. آپ نے لوگوں کو جو ہے نا یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ you will not grow in a comfort state, اور آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. آپ نے جو ہے اپنے مشن اور اپنے ویژن کو ڈیفائن کرنا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ آؤٹ آف مائی لائف. ایک میرا جنرل آبجیکٹیو ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے جنت حاصل کرنی ہے, لیکن اللہ نے مجھے ایک مقصد بھی دیا ہے. آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو لیو اے مارک in the society and be as productive as possible. ہم کیا کرتے ہیں بھائی, سب کچھ چھوڑ دو, ایسف کہ شاید مسلمانوں کو دنیا میں شاید جو ہے نا بس ایک مفلسی کی حالت میں رہنے کی بات کی گئی ہے. میک یور ورلڈ میزریبل ایز پاسبل اینڈ ایونچولی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنو, اور پھر بعد میں مال کی پوری برائی کرو, بٹ ایونچولی سب سے زیادہ ضرورت مال کی رہے گی. مسجد بنانے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑی رہے گی, ادارہ بنانے کے لیے بھی رہے گی, دین کی دعوت دینے کے لیے رہے گی, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اس چیز کا محتاج نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اگر اسکل سکھاتے, جیسے ایک قول ہے جو امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ لوگوں کو دین کی تعلیمات کے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھاؤ, کیونکہ اگر ہنر سکھاؤ گے تو ہنر بیچیں گے, اگر ہنر نہیں سکھاؤ گے تو دین بیچیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت بہت آپ نے ڈیپ بات کی, اور دس سمز اٹ آل اپ جو آپ نے امام حسن البصری کا غالباً کوٹ بتایا کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں مال دے, ہمارے دل میں مال, دل میں داخل. دس از امیزنگ کہ وہ گریڈ نہ پیدا ہو جائے, خدا نہ بنا لیا جائے اس کو, جو کہ آج کل یہ ہمارے بس کیا کہیں شادیاں جس طرح سے دکھائی جا رہی ہیں, پیسے پھینکے جا رہے ہیں, آئی فونس پھینکے جا رہے ہیں. بہت دل دکھا, کچھ کلپس نظروں سے گزرے, نام ظاہر ہے ہم نہیں لیتے,
تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, ہم تو ہدایت کی ہی دعا کرتے ہیں. علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے آپ جتنے